ہیلو ویلکم بیک ٹو اندر ایپیسوڈ آف عامر موسیٰ پوڈ کاسٹ. آج ہمارے ساتھ ڈرامہ اور فلم انڈسٹری کے بہت ہی نامور اداکار راشد محمود صاحب موجود ہیں. ہم ان کے ساتھ ان کی جو زندگی میں انہوں نے اتنی خدمات سر انجام دی فلم اور ڈرامہ انڈسٹری کو، اور آگے آنے والی لائف میں ان کے کیا پلانز ہیں، کیا وہ آگے آنے والی لائف میں اپنی اس فیلڈ کو لے کر پلان کریں، اس حوالے سے ڈسکس کریں گے. سر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام بیٹا، بہت شکریہ، تھینک یو، اٹس اے پلیئر فار می. تیرے ساتھ تو میری تیرے جو آؤٹ پٹ اس حوالے سے کمیونیکیشن تو آلریڈی ہے. صحیح ہے. لائف از اے سمپلی ٹیک ون، دیر از نو ٹیک ٹو، سو بی کیئرفل. میں نے زندگی جو ہے اس کو بڑی محتاط ہو کے، یہ ٹرانزٹ پیریڈ ہے جو اس زمین پہ ہے. لانگ لائف اگلے جہان میں ہے، جہاں نہ موت ہے نہ کچھ، ہمیشہ ہمیں وہاں رہنا. تو اس حوالے سے جو میری پارٹیسپیشن جو میں نے کیا، یہ سارے پریکاشن زندگی کے رکھ کے کیا. اب جو طرح دل کرتا ہے مجھ سے سوال کرا. نہیں، اسی بات سے میرے ذہن میں کویشچن آیا ہے کہ لائف میں کبھی اپس اینڈ ڈاؤن آ جاتے ہیں، کبھی ری ٹیک بھی کرنا پڑتا ہے، کبھی پیچھے بڑھ کے آگے نکلنا پڑتا ہے. تو اس حوالے سے تو انسان کو پہلے سے ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے. آپ کا تو پورا ایکسپیرینس ہے. دیکھو بیٹا، جو سوال تو نے کیا، میں تھوڑے سے دو چار جملوں میں اس کا جواب دیتا ہوں. مجھے بینگ اے مسلم، بینگ اے ہیومن بینگ، بینگ اے پاکستانی، میرے ریلیجن نے کچھ قواعد و ضوابط کچھ ایسے اس میں رکھا ہوا جو ہم پہ فزیکل امپلیمنٹس، ہمیں اس پہ ہر صورت عمل کرنا ہے. پھر بینگ اے پاکستانی کچھ اقدار ہیں میرے معاشرے کی، میری زمین کی، میری رہتل، میرے کلچر، میری سراؤنڈنگ کی، ان کا بھی خیال رکھنا ہے. اور پھر کچھ بے شمار ایسی فزیکل امپلیمنٹس ہوتی ہے جو آپ کو کوئی نہیں کہتا. آپ اپنی اس جو اسکل جو رب نے آپ کو دے رکھی ہوئی ہے، آپ اس میں کچھ بے شمار ایسی ریسٹرکشن جو کوئی نہ میرے اماں نے کہا، نہ میرے ابا نے کہا، نہ میرے جہاں میں نے پڑھا، نہ جو میرا حلقہ ہے باب رہا، کسی نے مجھے نہیں کہا. میں نے اپنی ذات پہ خود سکین کی اور خود اس کی امپلیمنٹس رکھی. فیکٹس جو ہے نا وہ زندگی میں اس پہ چلیے. پازیٹیو آپ کا ایکٹ ہے زندگی بھر تو اس کے ریئیکٹ سارے کے سارے پازیٹیو ہوں گے. تھوڑی بہت دیر سویر ہوتی ہے. ہم موسٹلی اپنی زندگی میں خوابوں میں زیادہ گزار دیتے. آنکھ کھلتی تو وہ ہوتا نہیں. فیکٹس بلیور جو ہوتا ہے وہ آرام سے سوتا بھی ہے، جاگتا بھی آرام سے. تو راشد صاحب، اس چیز کی کیسے انسان کو پہچان آنی چاہیے کہ یار انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس فن کے لیے، اس کام کے لیے بنایا؟ دیکھو بیٹا، جتنے بھی ہیومن بینگ رب نے زمین پہ بھیجے ہیں نا، جی جی بابا آدم کو جب پہلا ہیومن بینگ، پہلا انسان، جنت جس کے بارے میں ہے کہ ساری آسائشیں، ہر طرح کا جو ایک میکسیمم بہتر پازیٹیو، وہ سارا کچھ وہاں موجود تھا. لیکن وہاں بھی کچھ ریسٹرکشنز ہیں نا اس میں. بالکل ہیں. ایک ایسی شک تھی جس پہ چلے اسے آئین کا، جنت کے اس ضابطے کو آئین کہہ لیتے ہیں. اب آئین آج کل بہت ہو رہا ہے ہمارے ملک میں. ہاں جی ہاں جی. اس میں وہ ایک شک تھی جس کو نہیں چھیڑنا تھا. بابا جی نے اس کو چھیڑ دیا تو انہوں نے کہا چلو زمین پہ. تو میرے رب نے یہ فزیکل امپلیمنٹس پہلے انسان کو، پہلے ہیومن بینگ پہ لاگو کر دی کہ تیرا ریئیکٹ جو تو چاہ رہا ہے وہ تیرے ایکٹ پہ ڈیپینڈ کرتا. تو آپ کا اگر ایکٹ پازیٹیو ہے تو آپ کی ہر چیز جو ہے دیر سویر تھوڑی بہت ہو جاتی ہے، ہو جائے یار، اس سے کیا فرق پڑتا ہے. مصیبت یہ ہے ہمارے یہاں کہ ہم خوابوں میں زیادہ رہتے. آپ کو سب سے پہلے تو ہر انسان جو زمین پہ بھیجا گیا، سب کے کانٹینٹ سے کوئی مختلف نہیں ہے کہ کسی کی 6 ٹانگیں بنا دی. ہوتے ہیں کچھ معذور جو اس طرح کے، ورنہ سب کا وہ سانچہ جو ایک ہے جس سے بن کے آئے، وہ چاہے چائنا میں اترے، چاہے امریکہ میں، چاہے افریقہ میں، چاہے ہمارے سب کانٹیننٹ میں، سب کے ایک ہے. لیکن سب کے اندر ایک راز رکھا ہوا رب نے. آپ اس راز کو سکل کا نام دے لیجیے. وہ سکل جو ہے وہ آپ نے خود ڈسکور کرنی ہے. وہ نہ تو آپ کا کوئی گھر کا فرد بتائے گا، نہ آپ کا حلقہ احباب بتائے گا، نہ آپ کی ایجوکیشن جو ہے وہ آپ کو اپنے اندر خود ڈسکور کرنی ہے. یو ہیو ٹو ڈسکور اٹ، یو ہیو ٹو فائنڈ وہ اس نے عطا کی ہوتی. سب میں ایک ایکسکلوسیو جو سکل ہوتی ہے وہ سب میں عطا نہیں ہوتی. وہ پرٹیکولر بندے ہوتے ہیں جن کو رب نے ان کے اندر ایک اضافی ایک خوبی
تو سر کئی ایسے وہ آپ کو خود ڈسکور کرنی. ہاں جی کئی ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ایک اسکل کو کافی دیر پالش کرنے کی کوشش کرتے ہیں بٹ آفٹر دی سرٹن پیریڈ آف ٹائم وین دے سا کہ یار کچھ ریزلٹ نہیں مل رہے. تو پھر اس کی اپنی نالائکی ہے نا کہ اس نے جو اپنی اسکل اپنے اندر جو اس کی عطا ہے اس کو ڈسکور کر لیتا نا بیٹے, وہ بھٹکتا نہیں ہے. بالکل صحیح. وہ بھٹکتا نہیں ہے, پھر وہ ایک سینیریو بناتا ہے, ایک راستہ بناتا ہے کہ یہ مجھے میرے رب نے عطا کر رکھی ہوئی دوسروں سے ایکسکلوسیو. اس کی مثال میں تیرے سامنے بیٹھا ہوں. بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے. میں 10 برس کا تھا, 10 برس سے بھی کم تھا جب میں اس شعبے میں آیا. ریڈیو پاکستان, ٹی وی شی وی تو تھا ہی نہیں ہمارے ہاں. یہ سارا کچھ, یہ میں تب کی باتیں 60s کی باتیں کر رہا ہوں. 62 کی 60. یہ وہ دور ہے جب طارق عزیز کی عمر 23 برس تھی اور وہ بھی ریڈیو پاکستان لاہور میں ہوا کرتے. بعض دفعہ ان کے پیچھے مختلف ریفرنس ہوئے تو اس میں بے شمار کہ میری یہ افیل. میں نے کہا میری زندگی میں سب سے پہلے میری ملاقات میں سے کوئی بھی ایک ایسا نہیں جو ان سے پہلے. وہ ان کا ایک ڈرامہ تھا بانو آپا کا لکھا ہوا, جی کلو. صحیح. وہ انہوں نے ریڈیو کے لیے لکھا. یہ میں بڑے دہائیوں پہلے کی بات کر رہا ہوں, اپنے اس آغاز میں. یہ میرا پہلا قدم ہے اس شو بز میں. اب اسکل کے بعد دیکھو اللہ میاں ایک بلیسنگ میری سراؤنڈنگ میں کیسے رکھتا ہے. بانو آپا کا لکھا ہوا ڈرامہ تھا, ریڈیو کے لیے لکھا انہوں نے, کلو. طارق عزیز اس میں وہ میل جو ٹائٹل رول تھے وہ تھے. ان کا بچپن والا جو پورشن تھا وہ میرے ذمہ تھا. اور مونی آپا, مونی حمید, کنول نصیر کی اماں کی بات کر رہا ہوں. میں نے اپنی زندگی میں ان سے بڑا ڈرامے کا دوسرا کوئی خاتون جو ہے وہ نہیں, بہت بہت اچھی, لیکن وہ ایک ایکسکلوسیو تھی. تو سو وہاں سے سفر شروع ہوا میرا. پہلا ڈرامہ تھا میرا جب میں نے آڈیشن پاس کی, پہلی آڈیشن میں پاس ہوا, ڈرامے ہی میں پاس ہوا. جی ہاں, اسی میں. یہ وہ دور ہے. عرفان خوسٹ اور میں ساری زندگی کے ساتھ, یہ وہ بھی میری عمر, بلکہ وہ مجھ سے عمر میں تھوڑا چھوٹا ہے, میں اس سے عمر میں بڑا ہوں. لیکن سارے اس لمحہ موجود تک ہماری زندگی جو ہے, ہمارے دکھ ہمارے سکھ, ساری زندگی ہم نے ایک دوسرے سے شیئر کی ہے. اور ہماری محبت جو ہے اس لمحہ موجود میں اس سارے ٹنور میں ملٹی پلائی ہوتی رہی. اللہ بھی اس کو اپنی حفظ و امان اپنی پناہوں میں رکھے. تو اس طرح سے سفر شروع ہوا ریڈیو سے. اور پہلا قدم جو ہے میرا, اس میں نام دیکھو نا کیسے کیسے ہے. بانو آپا کا سکرپٹ, طارق عزیز میل ٹائٹل رول اور مونی آپا فیمیل. اس میں نے یہ وہ ڈرامہ ہے جو آپا نے پھر بعد میں پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے کوئی 35 36 38 برس کے بعد لکھا, کلو. ایوب خاور نے کیا تھا اس کو, اور ماریا واسطی نے وہ رول کیا تھا. تو میرا پہلا قدم جو ہے, پہلا قدم ہی آخری قدم ہوتا ہے, وہ میرے رب نے ایسی بلیسنگ سے دیا. پھر اس کے بعد اس لمحہ موجود تک میں نے جو کیا ہے, ٹیلی ویژن پہ, اسٹیج پہ, فلم پہ, ریڈیو پہ, کمرشل وائس رہا اور بے شمار کام. تو اس طرح یہ ایک ہے ڈسکوری. آپ کو پہلے میں نے اس عمر میں ہی اپنے اندر ڈسکوری یہ میں کر سکتا ہوں, اور میں نے پھر اللہ نے مجھے, لیکن اسکل ڈسکور کرنے کے بعد پھر آپ کو اپنی اس اسکل کی سراؤنڈنگ پہ نظر رکھنی پڑتی ہے, اس کے اسرار و رموز کو سمجھنا پڑتا ہے. بالکل صحیح. تو ہم یہ نہیں کہ مل گیا تو بس ہو گیا. نہیں بھائی, جب آپ کچھ کر کے پہلا قدم آپ کا ہوتا ہے, اس کے بعد اگلے قدم جو ہے وہ زیادہ محتاط ہو کے چلتے ہیں. بالکل صحیح. تو میرا اس طرح کا سفر ہے. بالکل صحیح. سر آپ نے اس دور سے کام سٹارٹ کیا جس دور میں تو شاید اس فیلڈ میں کوئی شاد و نادر لوگ ہوتے تھے, جتنے بڑے بڑے آپ نے نام لیے ہیں ہوتا ہی نہیں تھے بھائی. بالکل. یہ وہ دور تھا جب صوفی تبسم صاحب ریڈیو پہ ہوتے تھے. جی جی. ناصر کاظمی میری یوتھ, بلکہ تمام دنیا کو ان کے اشعار زبانی یاد ہے. میں نے برس برس ان کے ساتھ کام کیا ریڈیو پاکستان لاہور میں. مرزا ادیب صاحب, مصطفیٰ علی حمدانی صاحب, عزیز الرحمان صاحب, اخلاق احمد دہلوی صاحب, جی جی, مظفر حسین صاحب, اور بہت بہت بڑے نام ہیں اس دور کے. جتنے آرٹسٹ, ریکارڈنگ وارڈنگ ہوتی نہیں, لائیو ہوتا تھا سارا کچھ. جو میوزیکل آئٹم جو ہوتے تھے سارے میوزیشین ایک ہی جگہ بیٹھے ہوتے تھے, اور وہ آن ایئر ہو رہا ہوتا تھا, یا اگر کبھی ریکارڈ ہوتا تو سارا کوئی یہ نہیں تھا کہ کوئی ایسی ٹیکنالوجی تھی کہ 18 مائک, ایک مائک ہے اسی پہ سارا کچھ ہوتا. تو اس میں یہ ہے کہ سراؤنڈنگ میں اتنی آسانیاں نہیں تھی, بہت مشکل دور تھا. میں اسی طرف ہی میرا کویشچن آ رہا تھا کہ آپ نے اس دور سے کام سٹارٹ کیا جب یہ چیزیں بھی بہت نایاب ہوتی تھی اور لوگ بڑی تنگ و دو کے ساتھ اس فیلڈ میں اپنا نام بناتے تھے, اور آج تو دور ہی اتنا جدید آ چکا ہے, اس کے باوجود لوگوں میں اس طرح سے وہ جسے کہتے ہیں نا کام میں نکھار نہیں ہے جو پہلے کے لوگوں میں ہے. اس کی وجہ پتہ کیا ہوتی ہے بیٹا؟ ایک تو ہوتا ہے گھس بیٹھیے, ایک لفظ ہوتا ہے گھس بیٹھیے. ہر ملک میں, ہر زندگی کے روٹ میں ہوتے ہیں, حکومتوں میں بھی ہوتے ہیں, اداروں میں بھی ہوتے ہیں,
کلچرل مختلف جو شعبے ہوتے ہیں اس میں بھی ہوتے ہیں. اب آپ یہ کریٹو کام ہے, آپ اس کام پہ کسی کو ایسے کو ہیڈ بنا دیتے ہیں جس کے اندر استھیٹک ہی نہیں ڈالی ہوئی رب نے. استھیٹک پہلی چیز ہے جو اس کریٹو میڈیم میں رب کی ہوتا. آپ کے اندر جمالیاتی حص آپ کے اندر ہوگی تو آپ وہ ریفلیکٹ کرے گی. ہمارے مس کاسٹنگ بہت ہے بیٹا, جس کو جہاں ہونا چاہیے وہ وہاں نہیں, وہ سفارش سسٹم بہت آ گیا. پرچی مافیا, شارٹ کٹ, سیاسی ایفیلیشن, اس کام میں کریٹو ایلیمنٹ جو ہوتا ہے یہ کر کے دکھانا پڑتا ہے. یہ صرف باتوں سے نہیں ہوتا, یہ فزیکل آپ کا آؤٹ پٹ جو ہے وہ ہوگی تو دوسرا جو کر کے دکھا دیتے ہیں انہیں کو یاد رکھا جاتا ہے. تو آج کی ٹیکنالوجی میں آج کی یوتھ, آج کے بچوں کو بلکہ بہت وائڈ آسانیاں شروع ہو گئی. اب ان آسانیوں کو انہوں نے اس قدر مادر پدر استعمال کیا, ایسا تھوڑی ہے یار. اسکل اپنے اندر ڈسکور نہیں کیا. مثلا ایک آپشن ہے ٹک ٹاک, جی ابھی اس پہ گاؤں میں بیٹھی ان کی اماں بھی ناچ رہی, خود بھی. ابھی کیا بےہودگی ہے یار. آپ یہ آپشنیں آئی تھی تو میرا دل بڑا خوش ہوا تھا کہ یار اس ٹیکنالوجی میں ہمیں بڑے مشکل پیریڈ ہے, ہم نے بہت زندگی میں امتحان دیے ہیں. وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ایک بلیسنگ اور ایک پیشنس اور ایک ارادے اور ایک ڈیووشن تھی ہمارے اس عہد کے, ہمارے ہم اثروں میں بھی ہم میں. تو ہم ان تمام بیلنوں سے امتحان دے کے نکلتے تھے, شارٹ کٹ کوئی نہیں تھا. آج مصیبت یہ ہے کہ ہمارے ایسے جتنے کریٹو کلچرل ادارے ہیں اس میں سیاسی ایفیلیشنیں یا سفارش کا ایلیمنٹ بہت زیادہ ہو گیا, میرٹ کم ہو گیا. میرٹ والا جب بیٹھے گا تو میرٹ مینز ایک اسکل ہے نا, جس کے اندر میرٹ جو ڈگریاں لے کے آیا, جس نے کر کے دکھایا, اس کے مقابلے میں ایک تجرباتی بندہ بہت اچھا ہو سکتا ہے لیکن وہ اس لیول پہ کبھی بھی نہیں ہوگا. اس کا ایک سفر ہے, جب وہ سارے مراحل سے ان بیلنوں سے گزرے گا تو تک پہنچے گا, اسرار و رموز سمجھے گا تو کرے. بالکل صحیح. ہماری اس ٹیکنالوجی نے جہاں بہتری کی, ہمیں بیڑا گرک بھی بہت کیا. گلا ہوتا تھا کہ جی میرے پاس ایک اسکل ہے, مجھے موقع نہیں مل رہا. ارے یہ تو اس قدر وائڈ آپ کے ہاتھ میں اپنی اسکل پورٹری کرنے, لوگوں نے کیا کیا بےہودگیاں کر رہے ہیں. پیسہ سب کچھ نہیں ہے بیٹا. اکنامیکل انسینٹیو ہماری دنیا میں اس ٹیکنالوجی میں سب سے بڑا لالچ جو ہے وہ اکنامیکل انسینٹیو کا ہے. لوگ ایسی ایسی بےہودگیاں کرتے ہیں کہ جن کے گھر والے اس کو اچھا نہیں سمجھتے, لیکن اس کی ویورشپ جو ہے وہ بلینز میں ہے اور کروڑوں روپے کے ملتے ہیں. تو یہ ٹرینڈنگ پہ چلتے ہیں یہ, لیکن آپ یاد رکھے جانے کے لیے آپ کہیں کسی ایسے شجر کی مانند ہوں گے تو آپ کو یاد رکھا جائے گا. کل کو آپ کی چھاؤں میں بیٹھے گا کوئی تو آپ کو یاد رکھے گا نا. ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو یہ کوٹ بھی کرتے ہیں کہ میں ایک شجر ہوں چھاؤں والا, اور اس کی چھاؤں جو ہے وہ بھی کسی پرٹیکولر کمیونٹی کے لیے. شجر کی چھاؤں جو ہوتی ہے وہ نہ تو حسب نسل دیکھتی ہے نہ وہ رنگ و نسل دیکھتی ہے. اس کی چھاؤں سب کے, آپ کی آؤٹ پٹ جو ہے وہ ہر لیول کے لیے ہونی چاہیے, صرف یہی نہیں گنڈیری کے لیے. وہ آنرسس بھی دیکھے اس کو, اور وہ ایلیٹ ہر طرح سب کے لیے ہوتی ہے. بالکل صحیح. مصیبت یہ ہے کہ خواب جو ہے نا وہ دنیا میں بیٹا بہت آسانی سے دکھتی ہے. سر آپ کا پچھلے دنوں کچھ دنوں پہلے ایک بیان وائرل ہوا تھا کہ میں رب کے پاس جانا چاہتا ہوں, جو اس ہاں جانا تو خیر الٹیمیٹلی جانا میں نے پہلے, لیکن وہ تو جب وقت آتا ہے اللہ کی طرف سے تبھی, ایسے تو خواہش کوئی نہیں بیٹا, وہ میرا وہ تو آپ ابھی بھی اس بیان پہ قائم ہیں حالات کی وجہ سے؟ نہیں, حالات تو ہمارے اب بھی ویسے ہی, میں اس پہ مختلف کمنٹس کرتا رہتا ہوں, آپ بھی ساری دنیا کرتی. مصیبت یہ ہے کہ ہمارے ہاں 76 برس, اب تو 77واں شروع ہو گیا ہوا. جو کہا گیا, جو ہمیں کہہ رہے ہیں وہ ان کو سیاستدان کہہ لیں, لیڈر کہہ لیں, میں ان کو سائنسدان کہتا ہوں. موجد ہیں وہ, موجد, کہ اپنے انسینٹیو ہم نے کیسے بڑھانے ہیں یہ وہ ایجاد کرتے ہیں. جمہوریت ان کے لیے, ہماری عوام کے لیے تھوڑی ہے. لوگوں کا خون کیسے نچوڑنا اور پکڑائی بھی نہیں دینی, ایسا سائنسدان کریٹر ہے میرے ملک میں, اور یہ ہر دور میں رہے. یہ نہیں کہ میں آپ کی رننگ کی ہمیشہ سے ایسا ہی ہوتا آ رہا ہے. آپ دل میں خواہش رکھے ہوئے کہ میں جو کر کے جا رہا ہوں مجھے یاد رکھا جائے, تو یار یاد رکھے جانے کے لیے آپ کا کردار
آپ کا عمل، آپ کی وہ آؤٹ پٹ ہوگی تو آپ کو یاد رکھا جائے گا نا، ورنہ ہم برے آدمی جو ہوتے ہیں جو اس طرح بربادیاں کرے ان کو تو سب سے زیادہ یاد رکھا کہ یار وہ فلاں تھا جو بیڑے گرک کر کے سر 76 ایئرس ہو گئے ہیں پاکستان کو بنے ہوئے. جب آپ نے کام سٹارٹ کیا تھا تب حالات کچھ اور تھے. آپ نے کبھی ایکسپیکٹ کیا تھا کہ اس نہج پر آئیں گے حالات؟ شروع میں کچھ ایسا فیل ہوتا تھا؟ نہیں بیٹا دیکھو، میں ساری زندگی ہم نے جس دور میں جو ہمارا سارا ٹرن، یہ پیسے تو اس ایک دہائی پہلے سے اس شعبے میں شروع ہوئے ہیں جب یہ پرائیویٹ سیکٹر اور یہ اس سے پہلے پیسے کہاں تھے؟ جی جی ٹیلی ویژن پہ جن پہ ہم لوگوں نے جو ہمارے ڈرامے، ہم موجود ہیں اس ملک میں ڈرامے کے اور فلم کے. ہمارے پڑوس میں چھتوں پہ چڑھ کے یوں ڈنڈے ہلا ہلا کے ہم کہا کہ بس ٹھیک ہے آگے آگے آگے، اور چترہار دیکھا کرتے تھے، وہ بھی صاف نہیں دکھتا. ڈرامہ اس سب کانٹیننٹ میں ہم نے ایجاد کیا، اور ایسا ایسا ڈرامہ کہ آج دنیا بھر کی جو ہمارے پڑوس میں جو مختلف ایکٹنگ کی اکیڈمیز ہیں جہاں ڈگریاں کرتے ہیں لوگ، اس میں ہمارے ڈرامے دکھائے جاتے ہیں ان کو. جی جی مصیبت یہ کہ قول و فعل کا تضاد رہا. ہم نے جو کام کیا، میں ایک اور پہلے بھی بے شمار لوگ شناسا ہیں اس سے، ان کے علم میں، اور میں بہت سے فوراً تو کہہ چکا. مجھے 46-47 برس پہلے وائس آف امریکہ، بیسیکلی تو میں براڈ کاسٹر، تب تو ٹی وی تھا ہی نہیں جب ہم نے یہ سارا کام کیا، لیکن ریڈیو وہ میڈیم ہے جس نے ہمیں لفظوں کی حرمت سے آشنا کیا، اور جس کو رب لفظوں کی حرمت سے آشنائی دے دیتا پھر اس کو لفظوں کا ہنر آٹومیٹیکلی عطا ہو جاتا ہے. بالکل صحیح. مصیبت یہ ہوئی کہ یہ کام جن کا تھا، جو دور آگے بڑھتا رہا، کریٹو لوگ جو کچھ تو موسٹلی تو اللہ میاں کے پاس ہی چلے گئے بیچارے. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ ادارے جو تھے، ہمارا ٹیلی ویژن، سب سے زیادہ تنخواہیں جو ہیں وہاں کے ان ملازمین کی ہیں جو اب بھی اس شعبے میں ہیں، اور وہ کچھ نہیں کرتے، کام کوئی نہیں ہے ان کے، کوئی کام نہیں ہے ان کے، لاکھوں روپے کی تنخواہیں ہیں ان کی. قول و فعل کا تضاد ہے. کمیٹڈ لوگ تھے. ہم نے جس دور میں کیا ریڈیو پہ مجھے جب میں اناؤنسر ہوا کرتا تھا 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کرتا تھا، پینل پہ ٹیپیں بھی میں چلاتا تھا، اناؤنسمنٹ بھی میں کرتا تھا، لاگ بک بھی میں، اور ہماری پر ڈے جو ہوتی تھی، ہم بڑی چونکہ AA کیٹیگری میں تھے تو 25 روپے ملتے تھے روز. اچھا. آج ایسا ہمارے ٹیلی ویژن میں جس کو اس کے محلے میں کوئی نہیں جانتا، وہ 18-20 لاکھ روپے تنخواہ ہے ان کے، اور کچھ نہیں کرتے. وہ آپ کے علم میں آپ سیکنڈ کر رہے ہیں نا، مجھے ایسا ہے نا. میں اسی فیلڈ سے ہوں. مصیبت یہ ہوئی کہ ریڈیو ٹیلی ویژن جو ہے وہ میڈیم ہے جو لوگوں کو کرنٹ افیئر سے شناسا رکھتا ہے، اپنی زمین سے جوڑ کے رکھتا ہے، اپنی رہتل سے جوڑ کے رکھتا ہے، اپنے لوگوں سے جوڑ کے رکھتا ہے، اپنی اقدار سے جوڑ کے رکھتا ہے. ہمارا وہ سارا کچھ ڈیلیٹ ہو گیا. یہ میڈیم جو ہے، یہ جو بھی ارباب اختیار حکومت ہوتی صرف ان کی پروجیکشن اور ان کے لیے رہ جاتے ہیں، اور وہی لوگ وہ سارے کے سارے وہاں وہ رکھ لیتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ اس میں چل تو رہے ہیں وہ، لیکن ان کی آؤٹ پٹ کیا ہے یہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں. بالکل ٹھیک. سر ہم کرنٹ دور کے ڈرامہ انڈسٹری کی بات کرتے ہیں، بڑا اسٹیٹ آف دی آرٹ ڈرامے بن رہے ہیں اسٹوری کے حوالے سے بھی، اور بڑی ایک چھوٹی سی اسٹوری کو نا بڑے ایک اچھے طریقے سے بنا کر پریزنٹ کیا جا رہا ہے. آپ کے اس حوالے سے کیا ویوز ہیں؟ دیکھو بیٹا، اچھے لوگ، کریٹو لوگ ہر دور میں ہوتے ہیں. جی جی. مرزا غالب کے بڑے اور بہت اعلیٰ شاعر ہونے میں کوئی دنیا میں کوئی ڈینال کرے گا؟ جی علامہ اقبال صاحب ان کے بہت بڑے کرے گا کوئی؟ بتاؤ نا، کوئی کرے گا ان سے انکار؟ حد تھی ایک شاعری کی اور لکھاری کی، اس کے بعد تو پھر لکھنا بند ہو جانا چاہیے تھا. عہد ہوتا ہے، ہر ایک عہد ہوتا ہے. کچھ لوگ فلیش بیک سے سروائیو کرتے ہیں، کچھ لوگ فلیش فارورڈ کے ہوتے ہیں جو آنے والے دوروں میں بھی اسی طرح وہ باتیں کر جاتے ہیں جو آج بھی صدیوں بعد. لیکن بیٹا مرزا غالب ہر دور میں ہوتا ہے، ہر عہد میں ہوتا ہے، اس کا نام کچھ اور ہوتا ہے. واہ. تو آج بھی ہیں بہت بہت اعلیٰ. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں نا ہمارے لکھاری، ہمارا ڈرامہ جو ہے، کیا کتنے بڑے نام، حسینہ معین سے لے کے امجد اسلام امجد، اصغر ندیم سید، اسد محمد خان صاحب، حمید کاشمیری صاحب، اشفاق احمد صاحب، بانو آپا،
اور بے شمار آج کے عہد میں جو نیا ان میں بھی کچھ لوگ ہیں، عمیرہ احمد ہے اور بے شمار ہیں. مصیبت یہ ہوئی کہ اب یہ جو کریٹو ایلیمنٹ ہے وہ مارکیٹنگ کے ہاتھ میں آ گیا. سودا بکے گا کون سا؟ آپ کے چینلوں پہ بھی جو ڈرامے والے چینل ہیں وہاں بھی پہلے ایک پینل ہوا کرتا تھا جس میں دانشور ہوتے تھے، وہ سکین کرتے تھے اسکرپٹ کو، پھر اس کے بعد اپروو، پھر وہ ریکارڈ ہوتا. اب مارکیٹنگ کا بندہ بیٹھا ہوتا، وہ اس کو بھی سائنسدان، اس کو بھی سائنسدانوں میں سے وہ ایجاد کرتے سودا بکے گا کون سا. اس طرح ہمارا جیسے سر فلموں میں آج کل بڑا ٹرینڈ ہوتا ہے کہ آئٹم سانگ ڈال دیتے ہیں، بتاؤ نا، ٹھیک ہے، ہالی ووڈ سین میں کچھ اس طرح سے نیوڈیٹی ایڈ کر دیتے ہیں. ایسا ہی ہے. تو یہ سارے سودا بیچنے کے گمکس ہوتے ہیں. جی جی جی. بات بڑی ہونی چاہیے، کسی بھی منہ سے نکلے بڑی بات ہوگی وہ سنی جائے. ہمارے اسکرپٹ میں اب بڑی بات نہیں ہوتی. ہمارا ہسٹری جو ہے ڈرامے کی، ایسا ڈرامہ ہے جو دنیا میں جس نے ہماری شناخت دی کہ یہ پاکستان کا ہر چینل ہے، پاکستان ٹیلی ویژن کا ہے وہ ہے. اب کیوں نہیں آتے؟ اب کوئی ایک آدھ ہے، ایسا نہیں ہے کہ بالکل سارے کا بالکل سارا. ہے سر، وہ یاد کریٹو لوگ ہر دور میں ہوتے ہیں، ابھی بھی ایسے ڈرامہ چلتے رہے ہیں کہ لوگ دیکھنے کے لیے سڑکوں پر سناٹے آ جاتے تھے. ایسا ہی تو ابھی پچھلے 1-2 سالوں میں بھی 1-2 ڈرامہ ایسے ہیں جو ہم نے وہ دوبارہ ٹائم دیکھا ہے. اچھی بات جو ہے وہ ہمیشہ سنی جاتی ہے، بڑی بات ہمیشہ لیکن جب وہ ٹارگٹ ہی اکنامیکل انسینٹیو ہو جائے تو پھر اس میں جو سودا بکتا ہے، جو واشنگ پاؤڈر بکے گا، سب اپنے اپنے اس شو کیس میں اسی کو رکھیں گے نا. بالکل صحیح. ایسا ہو گیا بیٹا. سر جی، بیک ٹو یور کریئر لائف، آپ نے تھرو آؤٹ نیگیٹو رول جو ہے وہ زیادہ کیے ہیں. تو کبھی اس طرح سے کوئی تھوڑا سا فیل ہوا کہ یار مجھے ذرا تھوڑا سا رومانٹک ہیرو کے طور پر بھی آنا چاہیے تھا؟ دیکھو بیٹا، میں نے بے شمار، اگر میں نے 1000 رول کیے ہیں تو اس میں سے 900 جو ہیں وہ نیگیٹو ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. جی جی. اس کی لاجک میں اپنے طور پہ اپنے آپ کو اپنی فیل میں یہ ہے کہ یہ بھلا یہ بابا یہ درویش جو ہے لوگوں کو سکرین پہ برے کام کرتا ہوا زیادہ کنونسنگ لگتا. لیکن ڈیئر، میں نے اسی ملک میں سبحانی بھائی یونس اور محمد قوی خان صاحب کے بعد تیسرا فرد میں ہوں جس نے مرزا غالب کا رول کیا اور پاکستان ٹیلی ویژن پہ کیا. جی جی. وہ چونکہ کمپیکٹ ڈیوریشن کا تھا سارے کا سارا، کہ ان کی ٹوٹل بایوگرافی کو 40 منٹ میں کر دی. اب پچھلے برس سے جب وہ والا ڈے ہوتا ہے تو میرے والا ڈرامہ چلتا. میں نے اس ملک میں سٹیج پہ سپاہی مقبول حسین کیا یہاں اسی الحمرہ میں، اور وہ جس طرح 10 دن تک اس سیٹیں لوگ ہوتی رہی ہیں، سیڑھیوں پہ بیٹھ کے دیکھتے. میں نے ایک امریکن ٹیم کے ساتھ، انہوں نے ساغر صدیقی، بہت بڑا نام ہے ہمارے ملک کا، ان کی زندگی پہ بایوگرافی کو ایک فلمی شکل میں بنایا. انہوں نے مجھے کاسٹ کیا، میں نے وہ رول کیا. پھر میں نے جب سے یہ پرائیویٹ سیکٹر آیا تو پھر اس میں بے شمار میں نے مختلف چینل کے، ہم کے، تم کے، جیو کے، مرو کے، مختلف طرح کے، موسٹلی اس میں میرے پازیٹیو رول بھی شامل ہے. تو میرا چونکہ سکول جو ہے وہ کریکٹر ایکٹنگ ہے، نہ تو میں ہیرو نہ میں ولن. بالکل صحیح. مجھے آپ نے اونسس بنایا، بادشاہ بنایا تو میں بن گیا، مان لیا دنیا نے. مجھے فقیر بنایا، منو بھائی صاحب کا لکھا ہوا ایک ڈرامہ تھا چھوٹے جس میں میں فقیروں کا ہیڈ بنا ہوا تھا جو ایلوکیٹ کرتا کہ لاہور کے کس قسم، سائیں ہنیری کے لوگوں نے وہ بھی مان لیا. مجھے کالو مچھیرا بنایا تو تب بھی مان لیا. مجھے آپ نے اونسس بنایا تو میری گرومنگ جو ہے وہ کریکٹر رولز کی تھی. سو مجھے پازیٹیو ہو نیگیٹو ہو ہنسانے والا اور مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بالکل صحیح. سر کبھی خیال نہیں آیا کہ ہالی ووڈ میں یا بالی ووڈ میں جا کے اپنے اسکلز کو منوانا چاہیے؟ میں نے بیٹا ایک انگلینڈ کی ایک فلم ہے رحم، وہاں کے لوگ بنا کے گئے تھے. اس میں یہ ہماری وہ بچی جو برزخ میں بھی ہے، کیا اس کا نام ہے مجھے دماغ سے نکل رہا ہے، وہ بھی تھی اس میں. سنم سعید. ساجد حسن تھا اس میں، خالد بٹ تھا، میں تو ہم نے وہ فلم کی. اب فلم کا چلنا نہ چلنا اٹس ناٹ آور ڈیوٹی، ہم اپنے کیے کے ذمہ دار ہیں. جی جی. پھر اب میں نے پھر ہالی ووڈ کے ایک فلم کی ہے امریکن ایک ٹیم کی، وہ کچھ پازیٹیو ایک رول کیا میں نے، لیکن
وہ بھی ایک ایلیٹ لیول کا ایٹیٹیوڈ وائز وہ فیل ہوتا ہے لوگوں کو کہ جب وہ فلم ابھی تھوڑا سا اس کا کام رہ گیا، وہ یہاں سارا کے سارا کر گیا، مجھے اس کے لیے اس کام کے لیے کچھ دنوں کے لیے وہاں جانا پڑے گا. صحیح. وہ کیا میں نے. ایک میں نے یہ جو کو پروڈکشنز ہوتی ہیں سکھوں والی، صحیح. اس میں ایک میں نے فلم میں اس کی شوٹنگ بھی میں نے پاکستان میں کی ہے، صحیح. سانجا پنجاب. صحیح. اس کے علاوہ اس ملک کا کوئی ایسا ڈائریکٹر نہیں جن کے ساتھ میں نے کام نہیں کیا. سر اتنا کام کیا، کبھی کوئی کسی رول کے لیے کہا کہ یار ایک آدھا رول میں اس طرح کا بھی کر دیتا؟ نہیں کوئی بیٹا، ایسا کریکٹر رہے گا کہ یار مجھے یہ کریکٹر کرنا ہے؟ میرے بیٹا کچھ میں سمجھتا ہوں کہ میں جو ہوں نا، میں وہ والا آرٹسٹ ہوں جو ڈائریکٹر چاہتا ہے، جو ایک سکل، جو ایک شناخت، جو ایک عطا میرے رب نے مجھے دے رکھی ہے، وہ مجھے اس میں کنٹریبیوٹ ہر شکل میں کرنی ہے. آئنسٹائن فلم بنا رہا ہے، ڈیوڈ لین بنا رہا ہے، کوئی بھی بنا رہا ہے، مجھے ان کی اس ریکوائرمنٹ میں، ان کی اس شارٹ ڈویژننگ میں اپنی پارٹیسپیشن اس کو اس میں دکھانا ہے ہر صورت. لیکن میں ڈائریکٹر کا ایکٹر ہوں، بحث بھی کرتا ہوں میں، لیکن کام سے پہلے، کام کے دوران نہیں کرتا. ہر چیز ان سے گفتگو کرتا ہوں کہ جی آپ کیا فیل کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، میں اس کو ایسا 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 کرنا چاہتا ہوں. تو آج تک میں نے جتنے سید نور صاحب کی کوئی فلم میرے بغیر نہیں. ان کی پہلی فلم میں نے ان کے ساتھ ڈاکو رانی کی تھی، جس پہ مجھے ایوارڈ مل گیا تھا، نگار ایوارڈ. صحیح. اس کے بعد میری ڈکیت ایک فلم میں نے ان کے ساتھ، اس میں میرا ٹائٹل رول تھا ایک ایسے حوالدار کا جو بظاہر تو حوالدار اور ڈکیتوں کا سب سے بڑا ہیڈ ہی وہ، اس پہ بھی مجھے نگار ایوارڈ مل گیا. تو کچھ ذمہ داریاں، کچھ ہوم ورک، کچھ ڈیووشن کرنی ہوتی ہے. یہ میں اب بے شمار جو کام کرتا ہوں، اب ظاہر ہے پیسے تو چاہیے، لیکن میں اب چوزی ہو گیا ہوں. میں لالچی آدمی زندگی میں نہیں. میری زندگی میں جس لمحے تک مجھے پرائڈ آف پرفارمنس ملا، تو ہمیں تو ٹیلی ویژن پہ سے بہت زیادہ جو ہماری فیس بڑی، تو وہ اب لیڈنگ ہے یہ پچھلے کچھ برس سے، وہ بھی شیخ رشید صاحب ان دنوں انفارمیشن منسٹر تھے، تو ہم ایک پروجیکٹ پہ وہاں شوگرا میں ایک فلم سنگیتا بیگم کی وہاں تو وہاں آئے وہ قاسم شاہ. تو ان سے کیا وہ تسی ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ٹی وی تے کیوں نہیں جاندے؟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ. تو وہ پھر وہ تب ہماری بڑی تھی تو 5 سے 10 ہزار ہوئی تھی، اور جو رائلٹی ملتی تھی وہ کسی سائنسدان نے جو ہمارے میں سے، ہمارے بڑوں میں سے تھا، وہ وہاں سے بند کرا دی. اس طرح کے مسئلے ہیں بیٹا. سر جی 2 کویشچن ہیں لاسٹ میں. جی بیٹے. آپ کی ماشاء اللہ ایج 70+ ہے. جی میں اس وقت 74 برس کا ہو ماشاء اللہ. گیا. ایسا بابا دکھا رہا کوئی ہے تیرے میں وہی کہہ رہا ہوں ماشاء اللہ اتنی روب اور 4 بیماریاں، 4 اٹیکوں کے بعد بیٹھا. اللہ تعالیٰ آپ کو اللہ کا بلیسنگ ہے، بلیسنگ ہے. الحمدللہ. What is life, sir? At the age of 74, what would you say? What is life? میں بتاتا ہوں بیٹا. زندگی کی آپ کی فزیک کی جو ڈیمانڈ ہے نا، منرلز کے حوالے سے، کیلوریز کے حوالے سے، اس کی ایک حد ہے. میں کاسٹ وائز کشمیری ہوں، اور کشمیری جو ہے ان کی فیملیز میں کوٹیشن یہ ہے کہ جو ابے کی کمائی اگر مہینے کی 1 لاکھ ہے تو ان کے بچے 90,000 کی روٹی کھا جاتے ہیں، بقیہ 10 میں وہ ادھار سے بل دے کے سب. پنجابی میں کہتے ہیں انی پا دیں. انی ایسا ہی ہے، ایسا ہی. میرے والد بیٹا جو لٹریری لوگ سب ان سے شناسا ہے، نازش کاشمیری، میں بیٹا ہوں ان کا. صحیح. کشمیری فیملی ہونے کے باوجود آپ میری فزیک سے، میں اپنے سارے خاندان میں عمر میں سب سے بڑا ہوں، اپنے ان لاز میں بھی اور اپنے خاندان میں بھی. اب میں بابا ہوں، سب کا ہی بابا ہوں، میں پوری قوم کا بابا ہوں، سب مجھے اب بابا ہی کہتے ہیں، اور مجھے اچھا لگتا ہے. میں نے زندگی میں کھانے کے لیے زندہ نہیں ہوں. میں نے اتنا کھایا جس سے میں زندہ رہوں. میں 24 گھنٹے میں اگر میں نے دوپہر کو کمپلیٹ لنچ کر لیا نا، تو رات کو بڑا لائٹ چائے سے 9 بجے تک. اور اگر میں نے دوپہر کو نہیں لیا تو میں 24 گھنٹے میں ایک بار مکمل جس کو کھانا کہتے وہ کھاتا ہوں. ادروائز جو یہ اب ہمارے ہاں صبح ناشتہ پراٹھے بھی اڑا لیے، انڈے بھی اڑا لیے، سالن جو فریج میں پڑا ہوا تو اس کو بھی گرم کر کے دے دو، دوپہر کو پھر کھا لیا، رات کو پھر کھا لیا. اٹ ڈپینڈ، آپ کو کچھ پریکاشنز رکھنے پر.